بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے سلسلہ نقشبند کے عظیم چراغ حضرت سیدنا الشیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، زہد و تقوی کا امام بنا کر اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو بھیجا۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے اللہ کریم نے ہر پہلو میں ان کو بڑی شان سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فیض حاصل کیا وہ سیدنا الشیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے فیض کو حاصل کیا۔ پھر 3 واسطوں سے ان تک جو فیض پہنچا وہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض پہنچا۔ تو ہر لحاظ سے اللہ کریم جل جلالہ کا خاص کرم تھا ان کے اوپر۔ اگر آپ کی تاریخ کی بات کی جائے، ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ ایک طویل سفر ہے۔ تو سیدنا شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر نام دیکھا جائے تو علی بن عبداللہ ان کا نام تھا، کنیت ان کی ابو القاسم تھی۔ پھر اسی کنیت کے نام کی وجہ سے، کنیت کی وجہ سے یہ آپ مشہور ہے گئے، تو پھر ان کو ابو القاسم کہا جانے لگا۔ گرگانی یہ آپ کے علاقے کا نام تھا، گرگان پھر اس سے نسبت کے طور پہ گرگانی آپ کو کہا جاتا تھا، تو پھر پورا نام بنا الشیخ ابو القاسم گرگانی۔ تو حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر مزے کی بات دیکھی جائے تو سید الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ ہم اثر تھے، ہم زمانہ تھے، ہم منصب تھے۔ آپ کے دور کے اندر یہ ہستی سلسلہ نقشبند کے عظیم چراغ تھے، حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر دیکھا جائے تو طریقت کے حوالہ سے انہوں نے بڑا کام کیا اپنی زندگی کے اندر، اور آپ کی ایک کتاب تھی اصول الطریقہ کے نام سے، جس میں آپ نے طریقت کے اصولوں کو لکھا۔ پھر آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ طریقت کے اندر اس طرح یہ مستغرق تھے حضرت ابو الحسن گرگانی، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مریدین عقیدت مندان حضرات جو آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ اپنی نظر سے کیا کرتے، ان کے ظاہر و باطن کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے مریدین میں سے اکثر حضرات وہ تھے جن کو اللہ کریم جل جلالہ نے علم جیسی نعمت اور علم جیسی دولت سے ان کے سینوں کو منور و مستفیض فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ کثیر تعداد میں ایسے مریدین ان کے تھے کہ جن کو اللہ کریم جل جلالہ نے بہترین علماء کے اندر جن کو شمار کی، علماء باعمل جن کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کی مریدین کی شان تھی۔ پھر آپ کا مقام کیا ہوگا؟ اور آپ مریدین پر گہری نگاہ رکھنے والی ہستی تھی کہ آپ ان کے ظاہر و باطن کو دیکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر آپ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھا جائے تو آپ نے نہ صوفیاء کا ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، کشف المحجوب کے اندر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت داتا صاحب خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم گرگانی کے زمانہ کے لحاظ سے اگر دیکھا تو اس زمانہ میں سے ان کی مثل کوئی ولی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے ولی ہیں، خود ان کا بہت بڑا مقام ہے، زمانہ ان کا ایپ ہے، ہم منصب ہیں، ہم زمانہ ہیں، ہم اثر ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے لحاظ سے زمانہ کی نسبت آپ نے ابو القاسم گرگانی کی طرف کی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے زمانہ کے اندر، آپ نے فرمایا ان کے زمانے کے اندر، فرمایا ان کی مثل میں نے کوئی ولی نہیں دیکھا۔ اور آپ نے ان کو کتب لکھا ہے کہ کتب کے لحاظ سے یہ اپنے وقت کے کتب نظر آتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کا ایک خاص کرم تھا، داتا حضور فرماتے ہیں ان پہ مطلب ابو القاسم گرگانی پہ خاص کرم تھا۔ وہ کرم کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدوں کے علوم و فنون سے ماہر تھے، مطلب مریدوں کے جو دل میں احوال ہوتے تھے آپ ان کو جاننے والے تھے۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا، خاص عنایت اللہ کریم جل جلالہ کی تھی ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ۔ اور آگے داتا صاحب خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں سے ہر مرید جو ہے وہ علم کی زینت سے آراستہ ہے۔ اللہ اکبر۔
ہر مرید جو ہے وہ علم کی زینت سے کیا ہے آراستہ ہے، وہ اس کا جو سینہ ہے وہ علم دین سے مستفیض ہے، اس کا جو سینہ ہے وہ علم دین سے منور ہے، وہ علم کو جاننے والا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں علماء کے لیے ان کے جو مریدین ہیں وہ ایک زینت کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ علماء کی فہرست کے اندر اگر ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ مریدوں کو ان فہرست کے اندر داخل کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں علماء کی فہرست میں ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مریدین ہیں وہ ایک زینت کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر چند ایسے واقعات لکھے جو چشم دید جن کو کہا جاتا ہے، آنکھوں دیکھے حالات، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ آپ نے پہلی بات خود اپنی طرف نسبت کر کے خود ارشاد فرمائی۔ داتا صاحب خود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ المشائخ، اللہ اکبر، مشائخ کے بھی شیخ ابو القاسم گرگانی سے پوچھا کہ درویش کے لیے کم از کم کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو جو ان کے فقر کے لحاظ سے کیا ہوں لائق ہوں، فقیری جن کو کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کیا ہوں لائق ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم گرگانی نے کہا کہ کم از کم 3 چیزیں جو ہیں ان کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلی بات ابو القاسم گرگانی نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ جبوں کے جو پیوند ہو ان کی سلائی کو درست کرے۔ مطلب کیا کہ جو کرتا جو جبہ پہنا جاتا ہے پھر جہاں پہ ٹاکی لگائی جاتی ہے پیوند جس کو کہا جاتا ہے اس کی سلائی درست کرے، مطلب اس کے اندر اتنے سے مقام پر بھی حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اتنا پاکیزہ لباس اور اتنے پاک کی جو کمائی ہے وہ اس لباس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ سلائی کے اندر بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اکبر کپڑے ان کا حلال ہونا ضروری ہے یا پاک ہونا ضروری، فرمایا کپڑے میں جو سلائی کی جاتی ہے فرمایا اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو سلائی کی حیثیت کپڑے کے مقابلے میں کتنی ہے آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس دھاگے کا اس سلائی کا جو ہے نا وہ حلال ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ سچی بات کو سنے۔ جب کوئی بری بات، کوئی جھوٹ بولے، کوئی برے کلمات ہو، فقیر اپنے کانوں پہ وہ بات نہ لے، اس کو نہ سنے بلکہ ہمیشہ سچی بات کو سننے والا ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فقیر جو ہے اپنا جو پاؤں ہے وہ زمین پہ ٹھیک رکھے، ٹھیک اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ رکھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس وقت حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باتیں فرمائیں کہتے ہیں کہ اس وقت درویشوں کا ایک گروہ جو تھا وہ میرے ساتھ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بھی آپ کی باتیں سنی، میں تو چونکہ سوال کرنے والا تھا، داتا صاحب کہتے ہیں میں نے بھی یہ باتیں سنی۔ 3 باتیں داتا صاحب کہتے ہیں میں نے بھی سنی، ان فقیر درویشوں نے بھی سنی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، جب کہتے ہیں ہم دروازے پہ پہنچے نا، داتا صاحب کہتے ہیں تو درویشوں نے کہا کہ ہم یہ حضرت صاحب نے جو نصیحتیں کی ہیں یہ باتوں کو ہم چیک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان باتوں پہ تصرف کرنا شروع کر دیا۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں ایک گروہ کو بسبب جہالت اس بات پر خوشی محسوس ہوئی کہ بس فقیری یہی ہے، جہالت کے طور پہ انہوں نے کہا بس فقیری یہی ہے، یہ تو کوئی اوکھے کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، زمین پہ پاؤں مارنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ جس طرح ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ فقیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا پاؤں ٹھیک زمین پہ رکھے، انہوں نے کیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارنا شروع کر دیا اور وہ جبوں کی سلائی کرنا بھی شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں میرا جو دل تھا نا وہ شیخ کے کلام کی طرف تھا۔ اللہ اکبر، داتا صاحب اتنے بڑے ولی، لیکن ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ میرا جو دل تھا نا وہ شیخ کے کلام کی طرف، مطلب یہ جو واضح و نصیحت اپنے شیخ نے کی تھی نا، داتا صاحب کہتے ہیں ابو القاسم گرگانی نے کہتے ہیں میرا دل جو ہے نا ان کلمات کی طرف تھا، ان باتوں کی طرف تھا۔ تو میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہا یار آؤ ہم سب مل کرنا شیخ کامل نے جو نصیحت کی ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں، تو کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا، اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک شخص نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ وہ جبہ تو درست ہے، فرمایا جو فقر کے لیے سیا جائے،
فرمایا نہ کہ زینت کے لیے. آپ فرماتے ہیں وہ جبہ فرمایا جس کی سلائی فقر کے لیے ہو وہ جبہ تو ہے ٹھیک, اس کا سینہ تو ہے ٹھیک. آپ فرماتے ہیں کہ جو زینت کے لیے سیا جائے فرمایا اس کا سینہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور دوسرے کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی, فرماتے ہیں کہ جو زمین پہ پاؤں کا رکھنا تھا نا, فرمایا کہ وہ زمین پہ پاؤں کا جو رکھنا تھا وہ کھیل کی وجہ سے نہیں تھا, کسی رسم کی وجہ سے نہیں تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ زمین پہ جو پاؤں کا ٹھیک ٹھاک رکھنا تھا وہ وجد کی وجہ سے تھا کہ انسان کو وجد ہے تو اپنا جو پاؤں ہے وہ زمین پہ کیا رکھے, ٹھیک ٹھاک رکھے. اللہ اکبر. اتنے کمال کی بات حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا وہ جو پاؤں کا زمین پہ رکھنا تھا اس کا تعلق وجد کے ساتھ ہے, وہ کوئی رقص اور کھیل تماشے کے لیے نہیں نا اور کسی رسم کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب میرے شیخ کامل ابو الحسن گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہتے ہیں میرے یہ تعریفیں سنی نا, جو کلمات شیخ کامل نے کہے تھے, ابو الحسن گرگانی نے کہے تھے, داتا صاحب نے یہ جو تعریف کی تھی کہ پاؤں ٹھیک ٹھاک رکھنے سے مراد ہے وجد کا پاؤں ٹھیک ٹھیک زمین پہ رکھنا. کہتے ہیں کہ ابو القاسم گرگانی نے جب یہ کلمات سنے تو آپ خوش ہوئے. فرماتے علی بن عثمان داتا علی حجویری کو کہا, فرمایا علی ٹھیک سمجھا, فرمایا خدا تیرا بھلا کرے. یہ دعا ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کی کہ اے فقیر اے علی تو نے ٹھیک سمجھا, اللہ تیرا کیا کرے, بھلا کرے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے مشکل پیش آئی, ایک ضروری کام تھا, تو کہتے ہیں کہ جس کا حل میرے لیے بڑا مشکل تھا تو میں نے کہتے ہیں ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر تنہا بیٹھے تھے. داتا صاحب کہتے ہیں جو میری مشکل تھی جس کے لیے میں ابو القاسم گرگانی کے پاس جا رہا تھا, کہتے ہیں بعین ہی ساری میری اسی مشکل کا حل ابو القاسم گرگانی مسجد میں تنہا بیٹھ کے وہ ساری میری باتیں ایک ستون کو سنا رہے تھے. داتا صاحب کہتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا تو شیخ ابو القاسم گرگانی مسکرانے لگے. تو آپ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور والا آپ کیوں مسکراتے ہیں, کہ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ نے وہی باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا آپ مسجد کے ستون کے ساتھ کریں. تو ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے اے بیٹے, مطلب اے علی بن عثمان, اے داتا علی حجویری, اللہ کریم نے اس ستون کو طاقت عطا کی اور اللہ کریم نے اس کو حکم دیا کہ ابو القاسم جو کہنا چاہتا ہے تیرے اندر طاقت موجود ہے, تو کلام کر, اور ابو القاسم گرگانی کے جو حالات و واقعات ہے اس کو تو سن. تو ایک ستون کو بحیثیت کیا بنا دیا, سامع بنا دیا کہ وہ سننے والا تھا. تو ابو القاسم گرگانی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے کیا کر رہے تھے, ایک ستون کو سنا رہے تھے. تو اللہ کریم جل جلالہ نے ستون کو تابع کر دیا. یہ ایسی ہستی ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آگے آپ کا ایک فرمان انتہائی قیمتی, آپ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا کام, فرماتے ہیں جس کے اندر گناہ نہ ہو, فرمایا گناہ نہ ہو, فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو. مدد کے متعلق آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائیوں کی مدد کرنا ایسے کام کے اندر جس میں گناہ نہ ہو, آپ فرماتے یہ نفلی روزے سے کم نہیں ہے. جو اللہ کریم ثواب عطا کرے گا نوافل پڑھنے والوں کو, اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرے گا ایسے افراد کو جو اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرتے ہیں اللہ کی رضا کی حصول کے لیے. اور آگے ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول, آپ فرماتے کہ جب دو شخص بیٹھیں ملاقات کریں, فرمایا ان کا مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کے اندر اس طرح مستغرق ہو جائیں, گم ہو جائیں. فرمایا نہ تو رہے تو نہ وہ رہے, مطلب میں اور تو والا جو یہ سسٹم ہے, یہ جو نظام ہے کہ دونوں کا جو کیا کہتے ہیں نظام ہے کہ میں اور تو, فرمایا یہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. انسان جو ہے اپنی ذات کو بھلا دے, اس طرح اللہ کریم جل جلالہ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو جائے.
اللہ کریم جل جلالہ الشیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے حقیقی فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ سلسلہ نقشبند کے